اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ نماز کے واجبات کا بیان ہوگا۔ نماز میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ الحمد پڑھنا یعنی اس کی 7 آیتیں کہ ہر ایک آیت مستقل واجب ہے، اور ان میں ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک بھی ترک واجب ہے۔ سورت ملانا یعنی ایک چھوٹی سورت جیسے انا اعطیناک الکوثر یا 3 چھوٹی آیتیں یا 1 یا 2 آیتیں 3 چھوٹی کے برابر پڑھنا یہ واجب ہے۔ نماز فرض میں 2 پہلی رکعتوں میں قرات واجب ہے۔ الحمد اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں اور نفل اور وتر کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ الحمد کا سورت سے پہلے پڑھنا، ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا۔ الحمد اور سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا۔ آمین تابع الحمد ہے اور بسم اللہ تابع سورت، یہ اجنبی نہیں۔ قرات کے بعد متصلاً رکوع کرنا یعنی قرات کے فوراً بعد ہی رکوع کر لینا۔ ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ ہونا کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو، کوئی ایسا رکن نہ ہو جس سے فاصلہ ہو جائے۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود و قومہ جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی قدر ٹھہرنا۔ قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا۔ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ قعدہ اولیٰ یعنی جو پہلے قعدہ کیا جاتا ہے اگرچہ نفل نماز ہو، اور فرض اور وتر سنن اور رواتب میں قعدہ اولیٰ میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا یہ واجب ہے۔ دونوں قعدوں میں پورا تشہد پڑھنا، جیسے جتنے قعدے کرنے پڑے سب میں پورا تشہد واجب ہے۔ ایک لفظ بھی اگر چھوڑے گا تو ترک واجب ہوگا۔ لفظ السلام 2 بار اور لفظ علیکم واجب نہیں، اور وتر میں دعائے قنوت پڑھنا اور تکبیر قنوت کہنا۔ عیدین کی 6 تکبیریں، جو عیدین میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں وہ واجب ہیں۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع، اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا۔ ہر جہری نماز میں جہری نمازیں وہ ہوتی ہیں جن میں امام اونچی آواز میں قرات کرتا ہے، یہ اونچی آواز میں قرات کرنا بھی واجب ہے۔ غیر جہری میں آہستہ پڑھنا، ظہر اور عصر کی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اس میں امام آہستہ قرات کرتا ہے۔ ہر واجب و فرض کا اس کی جگہ پر ہونا، اس کو آگے پیچھے نہ کر دینا یہ واجب ہے۔ رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا اور سجدہ کا 2 ہی بار ہونا۔ دوسری سے پہلے قعدہ نہ کرنا۔ 4 رکعت والی میں تیسری پر قعدہ نہ ہونا۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا۔ سہو ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا۔ 2 فرض یا 2 واجب یا واجب فرض کے درمیان 3 تسبیح کی قدر وقفہ نہ ہونا۔ امام جب قرات کرے بلند آواز سے ہو خواہ آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا۔ سوا قرات کے تمام واجبات میں امام کی مطابقت کرنا۔ کسی قعدہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ میں سہون 3 آیت یا زیادہ کی تاخیر ہوئی تو پھر سجدہ سہو کرے۔ سورت پہلے پڑھی اس کے بعد الحمد یا الحمد اور سورت کے درمیان دیر تک یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی قدر چپ رہا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ الحمد کا ایک لفظ بھی رہ گیا تو سجدہ سہو کرے۔ جو چیزیں فرض و واجب ہیں مقتدی پر واجب ہے کہ امام کے ساتھ انہیں ادا کرے، بشرطے کہ کسی واجب کا تعارض نہ پڑے، اور تعارض ہو تو اسے فوت نہ کرے بلکہ اس کو ادا کر کے مطابقت کرے۔ مثلا امام تشہد پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور مقتدی نے ابھی پورا نہیں پڑھا تو مقتدی کو واجب ہے کہ پورا کر کے کھڑا ہو، اور سنت میں مطابقت سنت ہے بشرطے کہ تعارض نہ ہو، اور تعارض ہو تو اس کو ترک کرے اور امام کی مطابقت کرے۔ مثلا رکوع یا سجدہ میں اس نے 3 بار تسبیح نہ کہی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو یہ بھی اٹھا لے۔ ایک سجدہ کسی رکعت کا بھول گیا تو جب یاد آئے کر لے،
اگرچہ اسلام کے بعد بشرطے کہ کوئی فعل منافی نہ صادر ہوا ہو، اور سجدہ سہو کرے۔ ایک رکعت میں 3 سجدے کیے یا 2 رکوع یا قعدہ اولیٰ بھول گیا تو سجدہ سہو کرے۔ الفاظ تشہد سے ان کے معنی کا قصد اور انشاء ضروری ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے لیے تحیت کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اوپر اور اولیاء اللہ پر اسلام بھیجتا ہے، نہ یہ کہ واقعہ معراج کی حکایت مد نظر ہو۔ فرض و وتر سنن رواتب کے قعدہ اولیٰ میں اگر تشہد کے بعد اتنا کہہ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو اگر سیون ہو سجدہ سہو کرے، اور اگر عمدن ہو تو اعادہ واجب ہے، عمدن یعنی جان بوجھ کر۔ مقتدی قعدہ اولیٰ میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا تو سکوت کرے یعنی خاموش ہو جائے، درود و دعا کچھ نہ پڑھے، اور مسبوق کو چاہیے کہ قعدہ اخیرہ میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھے کہ امام کے سلام کے وقت فارغ ہو، اور سلام سے بیشتر فارغ ہو گیا تو کلمہ شہادت کی تکرار کرے۔